کیا تم اپنے متعلق کچھ بتاؤ گے؟ مائی رانی نے اس عرب سے پوچھا۔ کچھ بتانے سے پہلے میں کچھ پوچھوں گا۔ پوچھو، مائی نے کہا۔ میں تمہارے ملک سے واقف ہوں، عرب نے کہا۔ اس ملک کے راجے اور ان کی رانیاں ایک آدمی کے ساتھ اس طرح نرمی سے بات نہیں کیا کرتیں جس طرح تم کر رہی ہو۔ یہاں انسان انسانوں کے خدا بنے ہوئے ہیں۔ تم کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتے، مائی رانی نے اس سے کہا۔ تم کسی شاہی خاندان کے آدمی ہو۔ تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ تم تو ہمارے ملک کی اور بھی کچھ باتیں جانتے ہو۔ رانی چپ ہو گئی اور کچھ سوچ کر عرب کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ تم اس وقت میرے محافظوں کے گھیرے میں ہو اور میں تمہیں عرب کا جاسوس سمجھتی ہوں۔ کیا تم میرا یہ شک رفع کر سکتے ہو؟ نہیں، عرب نے کہا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کا جاسوس نہیں۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے۔ میں اپنی خلافت کا باغی ہوں۔ معلوم ہوا تھا کہ یہاں عرب کے کچھ باشندے نے پناہ لے رکھی ہے اور وہ سب باغی تھے۔ ہاں، یہ صحیح ہے، مائی رانی نے جواب دیا۔ ہم نے سینکڑوں عربوں کو پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، عرب نے جواب دیا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 4 اور ساتھی بھی ہیں۔ ہم 4-5 دنوں سے یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کے راجہ کی طرف کس طرح پہنچا جائے اور پناہ کس طرح حاصل کی جائے۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے ملک کی زبان کہاں سے سیکھی ہے۔ میں لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ اس ملک میں آ چکا ہوں اور یہاں میں نے 5 سال گزارے ہیں۔ کیا تم سندھ میں رہے ہو؟ نہیں رانی، بلال نے جواب دیا۔ میں سب سے پہلے سراندیپ گیا تھا۔ تم جانتی ہوگی یہ بڑی لمبی مدت ہے کہ وہاں مسلمان آباد ہیں۔ اس کے قریب ہندوستان کے علاقے مالابار میں بھی عرب کے مسلمان آ کر آباد ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں، رانی نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے یہ عرب کے وہ مسلمان تھے جو تجارت کے لیے وہاں گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ وہیں آباد ہو گئے۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مالابار میں جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے ان علاقوں میں بے شمار لوگوں کو مسلمان بنا دیا ہے۔ میرا باپ بھی ایک مبلغ تھا، بلال بن عثمان نے کہا۔ وہ تاجر بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ ادھر آیا تھا، اپنے باپ کے ساتھ ہندوستان کے کئی علاقوں میں گیا۔ میں نے اس دوران یہاں کی زبان سیکھی تھی۔ باپ بھی مجھے تبلیغ کی تربیت دے رہا تھا، لیکن میں سپاہ گری کا شوقین تھا۔ باپ نے جب میرا یہ شوق دیکھا تو اس نے مجھے سپاہ گری کے استادوں کے حوالے کر دیا، اور جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے واپس عرب بھیج دیا۔ میں خلیفہ کے لشکر میں شامل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد خلافت پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جو فوجی اور شہری اس وقت خلیفہ کے خلاف تھے انہوں نے بغاوت کر دی، لیکن ناکام ہوئے اور پکڑے گئے۔ ان میں سے بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ یہ وہ عربی باشندے ہیں جنہیں یہاں کے راجہ نے پناہ دی ہے۔ میں چونکہ انہی کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے مجھے بھی وہاں سے بھاگنا پڑا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت پرانی بات ہے جب عرب کے باغی یہاں پر آئے تھے، مائی رانی نے جواب دیا۔ تم اب کیوں آئے ہو؟ میں دراصل ان کا باغی نہیں جن کے خلاف پہلے بغاوت ہوئی تھی، بلال نے کہا۔ بغاوت کے وقت تو میں بھی باغی ہی تھا، لیکن تھوڑے عرصے میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپس کی لڑائیاں اچھی نہیں ہوتی اور میں موجودہ خلافت کا وفادار ہو گیا۔ لیکن وہاں ابھی تک اس خلافت کے باغی موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی۔ میں دراصل باغیوں کا باغی ہو گیا تھا۔ اپنے ملک میں میرا زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آ گیا۔ میں اب بھی شش و پنج میں پڑا ہوا ہوں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میں شاید غلطی پر ہوں اور مجھے باغیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ مائی رانی کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی تھے۔ یہ تاثرات کسی رانی کے چہرے کے نہیں بلکہ ایک عام سی لڑکی کے تاثرات تھے۔ ایسے تاثرات چہرے پر اس وقت آیا کرتے ہیں جب کوئی آدمی دل کو بہت اچھا لگتا ہے اور دل کہتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھا رہے، بولتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ بلال بن عثمان نے رانی سے پوچھا۔ میں قلعے میں جو بھی نوکری ملے گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے تو میں اطمینان سے بیٹھ کر سوچوں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کیا میں ہی غلط تو نہیں؟ میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی، مائی رانی نے جواب دیا۔ ہماری ایک اور ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ جہاں کہو گی وہاں آ جاؤں گا، بلال نے جواب دیا۔ مائی رانی نے بلال کو قلعے کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اگلے روز وہاں پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر رانی وہاں سے چلی گئی۔ بلال وہاں سے چل پڑا اور ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں عرب کے 4 جوان آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ وہاں کچھ دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔
بلال نے راجہ داہر تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مائی رانی اس سے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 عربوں کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے پہلے عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے مالابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب ہوا کرتے تھے: بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہاز ران اور تاجر تھے۔ ان میں سے بعض یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مقدسہ میں ہی اسلام مالابار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار حرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعاعیں ان عرب تاجروں کے ذریعے مالابار میں پہنچی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مالابار سے آگے سرندیپ موجودہ سری لنکا تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہازران پہنچے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔ سرندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوئے، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجہ اور رعایا کے تصور کو رد کرتا ہے، چنانچہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سرندیپ کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مالابار کے راجہ زمورن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں ہی فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک سالار عثمان بن ابی عاص نے بمبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہاز ران جاتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، مگر یہ حملہ کیونکہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا، حملہ کامیاب تھا لیکن اس بندرگاہ پر قبضہ نہ کیا گیا۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا: میرے سقفی بھائی، یہ تیری کارروائی بہت ہی زیادہ خطرناک تھی۔ تو جو فوج اس حملے کے لیے لے کر گیا تھا وہ تو ایک کیڑے کی مانند تھی جسے تو نے لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ فوج اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو خدا کی قسم میں تیرے قبیلہ ثقیف سے اتنے ہی زیادہ آدمی واپس لیتا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے سندھ پر ایک اور حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کا سالار عثمان خود تھا اور انہوں نے دوسرے حصے کی کمان اپنے بھائی مغیرہ کو دی تھی۔ لشکر کا یہ حصہ بحری بیڑے میں گیا تھا اور سمندر کی طرف سے دیبل کے مقام پر حملہ کیا تھا۔ عثمان نے خود ایک اور مقام پر حملہ کیا تھا جو برج کے نام سے مشہور تھا۔ اس وقت راجہ چچ سندھ کا حکمران تھا۔ دیبل کا حاکم چچ کا ایک بڑا ہی دلیر جرنیل ساما تھا۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے باہر لا کر عثمان بن ابی عاص کے بھائی مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا اور ساما کو للکارا۔ اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہوئے۔ مغیرہ نے بسم اللہ اور فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا اور ساما پر حملہ کیا۔ ساما زخمی تو ہوا لیکن جو زخم مغیرہ نے کھائے وہ مہلک ثابت ہوئے اور وہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ فتح تو مسلمانوں کو ہی حاصل ہوئی تھی لیکن یہ فتح خاصی مہنگی پڑی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملہ آور ہوئے جہاں کے حاکم مرزبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار عبداللہ نے اپنے ایک اور سالار تغلبی کو مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ چچ سے مدد مانگی۔ چچ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد دگنی سے بھی بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح پائی اور مکران کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے مقرر کیے ہوئے عراق کے حاکم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک سالار زبیح بن زیاد حارثی کو فوج دے کر مکران پر حملہ کرایا تھا۔
اور مکران تہہ بھی ہو گیا تھا، لیکن فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے مکران کے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے امیر المومنین کو بھیجا۔ یہ مال غنیمت لے جانے والے ایک تجربہ کار کماندار سہار عبدی تھے۔ اللہ تم سب کو یہ فتح مبارک کرے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو، یہ بتا مکران کا علاقہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ امیر المومنین سہار عبدی نے کہا، مکران کی زمین خود پیاسی ہے، پھل نہیں، پھول بھی نہیں، پھل ہے وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے دلدادہ ہیں اور ایک دوسرے کو لوٹتے اور زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں تھوڑی فوج رکھی تو اسے لوٹ لیا جائے گا، اور اگر زیادہ فوج رکھی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ تجھ پر اللہ مہربان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہار عبدی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو شاعری کر رہا ہے، وہاں کے صحیح حالات بیان کر۔ امیر المومنین سہار عبدی نے کہا، جو دیکھا ہے وہی بیان کیا ہے۔ خدا کی قسم جو کوئی وہاں جائے گا یہی بتائے گا جو میں نے امیر المومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ صداقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سہار، امیر المومنین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجاہدین اسلام کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جا سکتا۔ کیسر و کسریٰ سے ہتھیار ڈلوانے والے مجاہدین کی یہ توہین نہیں کی جا سکتی کہ وہ سو رہے ہوں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیں، یا وہ بھوک اور پیاس سے سسک کر جانے دے دیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مکران سے مجاہدین کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ مکران کے کچھ حصے پر قبضہ رکھا گیا اور جو علاقہ حکم تغلبی نے فتح کیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور فتوحات مکران پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تفصیلات خاصی طویل ہیں۔ بات چونکہ تاریخ اسلام کے عظیم اور سب سے کم عمر سالار محمد بن قاسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس روایات کو سندھ تک ہی محدود رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اس دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا، جس میں مسلمان کلات تک پہنچے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمان حاکم رہے، لیکن پیچھے اس مرکز میں جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹیں اور دور دور تک پہنچی تھیں، دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی۔ خلافت ایک متنازع مسند بن گئی۔ اس ہوس نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو کرۂ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچانا تھا، خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ نیک و بد کی، جھوٹے اور سچے کی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی، اور جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا انہیں باغی کہا گیا۔ ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ جس نے ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ نام پایا وہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج ابن یوسف تھا۔ اب اقتدار کے ان پجاریوں نے اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ مسند خلافت پر جو مارکہ آرائی ہوئی ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، دارالخلافے دو ہو گئے، یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جگر دو حصوں میں کٹ گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کا دور خلافت شروع ہوا تو اس نے بغاوتوں اور خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کیا اور اموی حکومت کو مستحکم کیا۔ حجاج ابن یوسف اسی دور میں حاکم بنا اور شہرت پائی۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ داہر کے پاس پہنچے تھے، اور انہیں راجہ داہر نے پناہ دے کر مکران کے اس علاقے کو آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں کی اکثریت علافی خاندان کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھا اس لیے بھٹکتے اور چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سندھ کے راجہ نے عرب کے خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ چچا نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کو مدد دی تھی۔ اسی وجہ سے بلال بھی ڈرتا تھا کہ راجہ داہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔